السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ صفدر نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ 8واں پارہ سورہ الاعراف آیات نمبر 79 تا 83 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. صدق اللہ العظیم. ترجمہ. اور لوط کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا، کیا وہ بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے جان میں کسی نے نہ کی؟ تم تو مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو عورتیں چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے. اور اس کی قوم کا کچھ جواب نہ تھا مگر یہی کہنا کہ ان کو اپنی بستی سے نکال دو، یہ لوگ تو پاکیزگی چاہتے ہیں. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت وہ رہ جانے والوں میں ہوئی، اور ہم نے ان پر ایک میਂہ برسایا، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوگا. اب تفسیر اس کی تسلسل سے جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر چل رہا تھا، وہاں سے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 ابر بھیجے، ایک سفید، ایک سرخ، ایک سیاہ، اور آسمان سے ندا ہوئی کہ اس اے کیل اپنے اور اپنی قوم کے لیے ان میں سے ایک ابر اختیار کر. اس نے ابر سیاہ کو اختیار کیا، بائیں خیال کہ اس سے بہت پانی برسے گا. چنانچہ وہ ابر قوم عاد کی طرف بڑھا اور وہ لوگ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے. مگر اس میں سے ایک ہوا چلی، وہ اس شدت کی تھی کہ اونٹوں اور آدمیوں کو اڑا کر کہیں سے کہیں لے جاتی تھی. یہ دیکھ کر وہ لوگ گھروں میں داخل ہوئے اور اپنے دروازے بند کر لیے، مگر ہوا کی تیزی سے بچ نہ سکے. اس نے دروازے بھی اکھیڑ دیے اور ان لوگوں کو ہلاک بھی کر دیا. اور قدرت الہی سے سیاہ پرندے نمودار ہوئے جنہوں نے ان کی لاشوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا. حضرت ہود مومنین کو لے کر قوم سے جدا ہو گئے تھے، اس لیے وہ سلامت رہے. قوم کے ہلاک ہونے کے بعد ایمانداروں کو ساتھ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لائے اور آخر عمر شریف تک وہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے، جو حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے. میرے صدق نبوت پر جس کا بیان یہ ہے کہ جو نہ کسی پیٹھ میں رہا، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوا، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہا، نہ اس کی خلقت تدریجاً کمال کو پہنچی،
بلکہ طریقہ عادیہ کے خلاف وہ پہاڑ کے ایک پتھر سے دفعتاً پیدا ہوا۔ اس کی یہ پیدائش معجزہ ہے۔ پھر وہ ایک دن پانی پیتا ہے اور تمام قبیلہ ثمود ایک دن یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک ناکہ ایک قبیلے کے برابر پی جائے۔ اس کے علاوہ اس کے پینے کے روز اس کا دودھ دھوا جاتا تھا اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ تمام قبیلہ کو کافی ہو اور پانی کے قائم مقام ہو جائے۔ یہ بھی معجزہ، اور تمام وحوش و حیوانات اس کی باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے تھے۔ یہ بھی معجزہ۔ اتنے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کے صدق نبوت کی زبردست حجتیں ہیں۔ نہ مارو نہ ہکاؤ، اگر ایسا کیا تو یہی نتیجہ ہوگا۔ اے قوم سمود، موسم گرما میں آرام کرنے کے لیے، موسم سرما کے لیے اور اس کا شکر بجا لاؤ۔ ان کے دین کو قبول کرتے ہیں، ان کی رسالت کو مانتے ہیں۔ قوم سمود نے وہ عذاب جب کہ انہوں نے سرکشی کی، منقول ہے کہ ان لوگوں نے چہار شنبہ کو ناکا کی کونچیں کاٹی تھیں، تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس کے بعد 3 روز زندہ رہو گے۔ پہلے روز تمہارے سب کے چہرے زرد ہو جائیں گے، دوسرے روز سرخ، تیسرے روز سیاہ، چوتھے روز عذاب آئے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور یک شنبہ کو دوپہر کے قریب آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے ان لوگوں کے دل پھٹ گئے اور سب ہلاک ہو گئے۔ معزز ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں تک اس کی تفسیر بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے دربار کے اندر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کو سمجھ کر اور اس کے احکامات کے مطابق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے مطابق اور اصحاب کرام کے نقش قدم کے اوپر اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مقدس کے صدقے، اس کلام مقدس کے صدقے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و برکات کے صدقے میرے اور آپ کے تمام کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں دور فرمائے، تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ و بالا مقام عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، آپ سے یہ ایک استدعا رہتی ہے کہ آپ اس پروگرام کو، اس اللہ تعالیٰ کے مقدس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے خود بھی اس ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، تاکہ آپ کو قرآن پاک سننے کا اللہ تعالیٰ آپ کو پورا اجر دے، اور پھر اس کو سمجھ کر اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ خود بھی دیکھیں، اپنے بچوں کو، اپنے فیملی کو، اپنے عزیز اقربا کو، جہاں تک آپ اس میسج کو آپ پہنچا سکتے ہیں، آپ اس کو ضرور اس کو وائرل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب اور تلقین کریں کہ اس پروگرام کو ضرور دیکھیں۔ آپ اس پروگرام کو دیکھیں، اس کو لائک، شیئر کریں اور سبسکرائب اور اس کے بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں، تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ وائرل ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس صدقہ جاریہ کے اندر اپنا قبول منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دن قیامت اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے شفاعت قبول منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔